میرے درد کو اظہار کا سلیقہ کہاں، یہ تو میرے لفظوں نے مخبری کر دی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں سمیرہ حمید کا لکھا ہوا خوبصورت ناول یارم۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ جلدی سے میرے نئے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ میرے چینل کی حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول کا بقیہ پارٹ۔ اس عمارت میں جاتے ہی اس کی نئی زندگی سانسیں لینے لگ گئی تھی، اور اس عمارت سے نکلتے ہی زندگی آخری سانسیں لینے لگ گئی۔ وہ مانچسٹر پر اڑان بھرتے پرندے آخری بار دیکھ کر سٹور میں چلی گئی۔ تمہاری ڈیوٹی تو شام میں ہوتی؟ تو پھر؟ مینیجر نے پوچھا۔ سٹور روم میں جو کچھ جوتے ہیں وہ مجھے خریدنے ہیں، وہ اٹک کر بولی۔ اچھا خرید لو۔ وہ سٹور روم گئی اور جوتے اٹھا لائی جنہیں آلیان نے پہن کر دیکھا تھا۔ اس نے ایسی جگہ چھپا دیے تھے کہ کوئی اور نہ خرید سکے۔ جوتوں کے وہ 3 عدد جوڑے تھے۔ مینیجر نے انہیں دیکھا اور شرارت سے مسکرانے لگا۔ بے شک ان میں نقص معمولی ہے، لیکن میں پھر بھی تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم اس شاہی خاندان کے افراد کے لیے انہیں بھی معمولی سمجھو، اور ان 3 کی بجائے تم ایک وہ لے لو جسے میں نے ایک میگزین میں پرنس ہیری کو پہنے دیکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، لیکن اس کی تاریخ سنجیدہ تھی۔ مسکرا نہیں سکی اور بتا بھی نہیں سکی کہ جوتے آلیان کے لیے معمولی ہی ہوں گے، لیکن اس کے لیے بہت خاص ہیں۔ وہ انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ وہ ان باقیات کو اکٹھا کر رہی ہے جو پورا آلیان نہیں بنا سکتی۔ پر کیا ارادہ ہے پرنس ہیری کے جوتے کے بارے میں؟ جس انداز سے آلیان سٹور آتا تھا، سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جوتے لینے تو ہرگز نہیں آتا، بلکہ ایک بار مینیجر نے شیشے کے پار سڑک کی طرف اشارہ کیا اور کہا، دیکھو یہ وہی ہے جس نے آج تک ہمارے سٹور سے کچھ نہیں لیا سوائے تمہارے قیمتی وقت کے۔ امراہ چڑ جاتی۔ پتہ نہیں، اس کی آئس کریم ختم ہو چکی ہے اور تمہاری جاب ٹائمنگ بھی۔ ویسے وہ تم سے کیا کہتا ہے کہ میں یہاں سے گزرا تھا تو سوچا تم سے ہائی ہیلو کرتا جاؤں، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں مانچسٹر کے فلاں کونے میں واقع فلاں ریسٹورنٹ دریافت کر لیا ہے جہاں ملنے والا فش سوپ اتنے مزے کا ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ اس کے شیف نے کوئی جادو پڑھ کر پھونکا ہے۔ اور سنو، وہ پچھلے 15 منٹ سے ادھر ادھر ٹہل رہا ہے۔ جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے 15 منٹ تک انتظار نہیں کرتے۔ اگر وہ تمہارے سامنے یہ جھوٹ گھڑے تو تم مسٹری سے مسکرا سکتی ہو۔ اب وہ اداسی میں مسکرا دی اور نفی میں سر ہلا دیا کہ ہیری کے جوتے نہیں چاہیے۔ جوتے سٹور میں ہی رکھوا کر وہ باہر آ گئی۔ وہ اپنے واجبات لینے آئی تھی، لیکن فی الحال اس نے اپنے واجبات کو چند گھنٹوں کے لیے ٹال دیا۔ اس نے خود کو بھی چند گھنٹوں کے لیے ٹال دیا۔ اسے شکوہ ہونے لگا کہ مانچسٹر پر جو دھند اتر رہی ہے وہ اس کی آنکھوں میں کیوں گھس رہی ہے، کہ اسے چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ جلدی سے اپنے کام سمیٹ لے، بلکہ بہت تیزی اور پھرتی سے، اور وہ جو بار بار اپنے وجود پر کسی چیز کے قائم ہونے کا پتہ معلوم کر رہی ہے تو اس سے بھی اسے فرصت ملے، اور اس کے کالے کوٹ کے اندر کیا چیز پاش ہو چکی ہے۔ ذرا دم لے کر اس کا بھی حال چال پوچھ لے۔ اس نے خود کو مانچسٹر کو کھوجتے پایا۔ اچھا خیال تھا، وہ مانچسٹر کو کھوج رہی ہے۔ کئی لوگوں نے اس کے گلابی گالوں اور سرخ آنکھوں کو ٹھٹک کر دیکھا۔ اس پر ترس کھایا جا سکتا تھا، اور اس نے خود کو قابل رحم ہی بنایا تھا۔ اس کے اندر ایک جذبہ بار بار سر اٹھا رہا تھا کہ وہ دنیا کو آگ لگا دے، اور سب سے پہلے خود کو۔ اس نے نفرت سے اپنے خاندان کے بارے میں سوچا، اور پھر آخری نقطے پر ٹھہر کر وہ خود سے نفرت کرنے میں مشغول ہو چکی تھی۔ اس نے دبے دبے غصے سے دادا کے بارے میں سوچا اور چاہا کہ انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر لے اور اس شخص کی طرف دیکھتے رہنے کا حکم دے جو برننگ مین کے ساتھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اور کیا پھر بھی دادا یہ کہنے کا حوصلہ کر پائیں گے،
हसब नसब लाओ। उसकी राह के ढेर पर खड़े होकर भी वो अपना सवाल नहीं बदल पाएंगे। क्या तब भी वो उसके दिल की बात मान लेने पर मजबूर नहीं हो जाएंगे? ठंडी फुहार उसका सर भिगो रही थी और वो इन किस्से कहानियों में गलता हो चुकी थी जो मुआशरे में, किताबों में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वो जिनमें सब होता है पर मिलन नहीं होता। दास्तान इमराहा के साथ भी यही हुआ। बहुत कुछ उसने उल्टा पलटा कर दिया और बाकी हालात ने वो किसी को राजी ना रख सकी, ना खुद को ना आलियान को। दोनों एक ही रास्ते पर चलते चलते एक दूसरे की पुश्त पर आ गए। वो अपनी वजूहात की वजह से उन्हें देख रहा था। ये अपनी घूम फिर कर वो फिर स्टोर आ गई अपने वाजबात लेने। तुम्हारा कोई पूछने आया था? उसे देखते ही मैनेजर ने कहा। आलियान सांस से भी पहले उसने नाम हलक से निकाला। कोई साईं था, मैंने कह दिया, वो आई थी चली गई। साईं? वो बुड़बुड़ाई। वो काफ़ी बार उसे फ़ोन कर चुका था, उसने कॉल नहीं रिसीव की। उसने साईं के लिए अपने अंदर नफरत महसूस की, गुस्सा भी। मुझे मेरे बकाया जा चाहिए, उसने हाथ मसलते हुए कहा। तुम जॉब छोड़ रही हो? हाँ, उसने नज़र चुरा कर कहा। क्यों? कहीं और जॉब मिल गई है? मुझे अब जॉब की ज़रूरत नहीं रही। तुम ठीक तो हो इमराहा? जी बिल्कुल ठीक हूँ। बैठ जाओ इमराहा, मैनेजर ने नरमी से कहा। वो पास पड़े स्टूल पर बैठ गई और बाहर सड़क देखने लगी। कहीं जा रही हो? इमराहा ने चौंक कर देखा। उसे किसने बताया? इतना वक्त तुम्हारे साथ गुजरा और तुम कैसे खामोशी से रूपोश हो रही हो? अगर तुम्हारा जाना ज़रूरी है, अच्छे अंदाज से बाय करके जाओ, वरना मुझे मौका दो, मैं तुम्हें उस अंदाज से अलविदा कहूँ जिस अंदाज में मैंने तुम्हें खुशामदीद कहा था। वो इतनी सी बात पर रोने लगी और आंखें मसलते हुए मैनेजर को देखा। मैं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। फिर जॉब क्यों छोड़ दी? ये देखने के लिए कि क्या कुछ छोड़ सकती हूँ। मैं सब छोड़ सकती हूँ, लेकिन उसे नहीं। पूरी शिद्दत से जाने का फैसला करने के बावजूद मैं सारी कुव्वतें लगाकर खुद को रोक लेना चाहती हूँ। रुक जाओ यहाँ। दुनिया के किसी और कोने में अब वो कैसे रह सकती है? अब भला दुनिया के किसी और कोने में रहने की अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ भी अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। यहाँ भी नहीं रह सकती और जा भी नहीं सकती। उसे इतनी जल्दी क्यों थी? मुझे हंसाने और रुलाने के काम इतनी जल्दी क्यों किए? वो मोहसिन उसे देख रहा था। वो जूतों वाला बहुत कुछ समझ चुका था, अब और समझ रहा था। मैं अपने जाने के सामान कर रही हूँ और खुद को रोकने के भी मैं बुरी तरह से मुंतशिर हूँ। मेरा एक हिस्सा मेरी मुट्ठी में है और एक उसके वजूद में। मुझे खुद को कहाँ खड़ा करूं और कहाँ से चलता करूं, मैं फैसला नहीं कर पा रही। विल्सन, मैंने उसे खेल नहीं समझा था, मगर खेल की तरह ही खेल गई। इसलिए तो मोहब्बत में हार जीत होती है। अगर हम उससे ना खेलें तो ऐसा तो ना हो ना, सिर्फ जीत ही हो, बस जीत। विल्सन मेज के किनारे से टिक कर खड़ा हो गया। इमराहा उर्दू में बोल रही थी। उसे अल्फाज समझने में दिक्कत थी, महसूसात समझने में हरगिज नहीं। मैंने हर खूबसूरत शय की तरफ सर उठा के देखा है, आंखें गाड़ कर, दिल जमा कर, फिर भी मैं ये यकीन हासिल ना कर पाई कि मैं उनके सहारे जी लूंगी, वो मेरे लिए कुछ तो सहारा बन जाएंगी। देखो ये सड़क पर चलते लोग, हंसते मुस्कुराते लोग मुझे कितने हैबतनाक लग रहे हैं, और यह आसमान से बरसती फुहार, मुझे उस पर तरस भी आ रहा है। मुझे ये कैसी हकीर भी लग रही है। ये मेरे आंसुओं से मुकाबला कर रही है और मैंने सारी बड़ी नेमतों को गिन कर देख लिया है। उनके अंबार भी मुझे दिए गए तो मेरे लिए राई बराबर भी खुशी का सामान ना हो सकेगा, पर कभी हिसाब में अच्छी रही नहीं। और देखो आज हर गम के जवाब में वो निकलता है और हर खुशी के सवाल में भी मेरा हिसाब अच्छा हो गया है। मेज पर रखे टिश्यू बॉक्स को विल्सन ने आगे करना नाकाबिले तहकीर जाना। वो बच्चों की तरह अपने किसी प्यारे खिलौने के टूट जाने पर रो रही थी। उसे लाड से चुप करवाया जा सकता था या तसल्ली से, सिर्फ उसकी आंखें खुश्क कर देना काफ़ी नहीं होगा। मैं सोचती हूँ अगर अपनी हथेलियों पर आंसू बहाती रहूं तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए कान उसके मुंह के पास ले जाना पड़ते तो साबित हुआ कि वो अपने आप से बात कर रही थी। मैं उसे कभी ये बता नहीं सकी कि वो मुझे कितना अच्छा लगता है।
اب اسے کون بتائے گا کہ امراحہ نے اسے کتنا پسند کیا، اتنا کہ میں نے اس کی پلٹ جانے پر اس کی پشت کو اوجل ہو جانے تک دیکھا اور اسے سامنے آنے پر میں نے اپنی نظر سے اس کی نظر اتاری۔ اگر وہ مجھے نہ ملا ہوتا تو مجھے یہ کبھی معلوم نہ ہوتا کہ خدا کی رحمت کیسے انسانی صورت مجسم ہوتی ہے، اور اگر کرم اور مہربانی کی کوئی صورت پہلی ہے تو وہ اس جیسے انسان کی زندگی میں شامل ہونا ہے، اندھیروں پر قابض ہو جانے والا وہ روشن ستارہ جو طلوع ہوا کرتا ہے، غروب نہیں۔ رات کو آنکھیں بند کرنے سے پہلے مجھے یہ منظر دیکھنا یاد رہتا ہے کہ کیسے وہ سر اٹھا کر کہکے لگاتا ہے، مجھے دلی سکون ملتا ہے اس منظر کو دہرا کر جب وہ میرا ماسک اٹھانے جھکا تھا۔ جو مسکراہٹ اس وقت اس نے اپنے ہونٹوں پر سجا رکھی تھی وہ ان جذبوں کو عطا کی جاتی ہیں جو اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ اس مسکراہٹ سے میں اس کی مداح ہو گئی اور طلبگار بھی۔ میں اسے یہ بھی نہیں بتا سکی کہ وہ خاموش رہتا ہے تو گنگناتا ہوا لگتا ہے، اور اگر وہ گنگنا لے تو ساری خاموشیوں کو جگاتا لگتا ہے۔ میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ اس نے مجھے سنا۔ اس نے اپنے کان ویرا کے منہ کے آگے کر دیے۔ کتنی جلدی میں تھا۔ وہ بدہیبت ہوتی ہے، ایسی عجلت کہ مٹھی میں قید کر لینے والے مٹھی کھول دینے پر مائل ہوں۔ اپنے وجود کو ساکت رکھے، دونوں ہاتھ گود میں رکھے اسے دیکھتے ولسن کی نظروں میں تارحم بھرتا جا رہا تھا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ ایک دن خود تمہارے پاس آئے گا۔ مجھے بھی یہی خوشگمانی تھی۔ خوشگمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ اپنے دل کو اور ہلکا کر لو، لیکن کہیں مت جاؤ۔ جس حالت میں وہ بیٹھی تھی اسی حالت میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاید محبت نے شدت اختیار کر لی تھی۔ ڈریگن پلیٹ تک وہ کچھ اور تھی، اب کچھ اور تھی۔ چشمہ دریا بن چکا تھا اور دریا ایسے پانیوں میں گرتا تھا جس کی وسعت کی کوئی حد نہیں تھی۔ جو کچھ ان کے درمیان ہو چکا تھا وہ اب سے پہلے عام اور معمولی لگتا تھا، کہانی کا ایک المیہ حصہ جو ہر قصے کہانی سے جڑا ہوتا اور پھر سے سب خوش۔ اور اب جب واقعی آلیان کسی اور کے سپرد ہوا تھا تو سب خوش فہمیاں، غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی۔ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ حقیقت سوچوں اور اندازوں سے کہیں آگے کی چیز ہوتی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے شاپر کو دیکھا۔ کیا وہ اتنے سے آلیان پر راضی ہو جائے گی؟ نہیں، ہاں نہیں۔ خود سے کئی ہزار بار یہ سوال پوچھ چکے اور اس کا جواب جان چکے اور اپنا سب کچھ ہار چکے آلیان کو جیتنے کے لیے اس نے ایک آخری جوا بھی کھیل لینا چاہا۔ اس کے خاندان کو حسب و نسب چاہیے تھا اور اسے وہ خاندان کے نام پر اس کے پاس کچھ تو ہوگا، کوئی تو، اور نہ جانے وہ کوئی کتنا معتبر ہو کہ اعتراض کا سوال ہی نہ اٹھے۔ وہ ویرا کو ہاں کہہ چکا تھا تو نہ بھی کہہ دے گا۔ امراحہ کی ہاں کے بعد کسی نہ کی گنجائش نہ رہے گی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور کافی دیر تک اسے دیکھا۔ وہ پہلے بھی ایک بار اس نمبر پر فون کر چکی تھی۔ اسے کچھ نہیں بتایا گیا تھا، بلکہ الٹا انہیں یہ شک ہو گیا تھا کہ وہ صرف پیسوں کے لیے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ ان کی مدد بھی کر سکتی ہے۔ برننگ مین اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور اسے یہ بتانے لگا کہ اب اسے ساری زندگی اسی طرح جلنا ہوگا۔ برننگ مین یہ نہیں جانتا تھا کہ آگ سے جل جانا جدائی کی آگ سے بہت کم تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نیو یارک سٹی کا مقامی ریسٹورنٹ ہے جس کی چھت کی زیبائش آنے والوں کو سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی اور جس کے سائے تلے بیٹھ کر کھانے میں وہ راحت محسوس کرتے ہیں۔ ہال میں پھیلی میزوں پر بیٹھے لوگ کھانے کو محبت اور نرمی سے برت رہے ہیں اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں دیکھنے کو پسند کر رہے ہیں۔ افراتفری کو وہ باہر چھوڑ آئے ہیں اور فرش سے چھت تک تنی شیشے کی دیواروں سے دکھائی دیتی نیو یارک شہر کی روشنیوں کو اپنے ساتھ ساتھ لیکن پس منظر میں رکھتے ہیں۔ وہ بلندی پر ہیں اور یہی تو انہیں پسند ہے۔ سامنے ہال کی اس دیوار کے سامنے جس پر مقامی مصور نے اپنا شاہکار ثبت کیا ہے کہ 2 فٹ اونچی ڈائس پر مائک کے سامنے سفید فراک میں ملبوس وہ کھڑی ہے، ویرا۔
میری شام بنام آلیان، اس نے یہ فکرہ مسکرا کر کہا، لیکن وہ آواز کو زیادہ بلند نہیں کر سکی اور اس نے اپنی نظریں میزوں پر سجی بلوری شمعوں پر بھٹک نٹک جانے دی۔ پہلی بار میں تب چونکی تھی جب اسائنمنٹ بناتے بناتے میں تھک کر رک گئی اور ہاتھ میں پکڑے پین سے میں نے آلیان کا نام لکھا اور پہر میں نے صفحے کو اس نام سے بھر دیا اور میں ذرا نہیں تھکی۔ اپنے علاوہ کسی اور کا نام لکھنا، یہ کام کرنا مجھے اچھا لگا۔ پھر جب وہ نوٹ پیڈ میرے لیے بیکار ہو گیا تو بس میں نے اس صفحے کو نکال کر سنبھال لیا۔ ریسٹورنٹ اپنے قیام کی سالانہ تقریب کا ایک سلسلہ شام بنام بنا رہا تھا اور وہاں موجود لوگوں سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اس شخص کے نام کا اعلان کریں جو دنیا میں ان کے لیے سب سے زیادہ خاص ہونے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ چند سالوں بعد مجھے اپنی اس حرکت پر ہنسی آئے گی، مجھے اب بھی آ رہی ہے، لیکن مجھے اس ہنسی پر کوئی شرمندگی نہیں کہہ تک گئی۔ اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اسے چاہت الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس نے سوچا میں زندگی میں اتنی پریکٹیکل رہی ہوں کہ منہ میں وہ احساسات ہی کم ہونے لگے جو نان پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو پاپا کی طرح کا ہوگا، شاید ہر لڑکی ہی ایسا چاہتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں کبھی اپنے پاپا جیسے انسان سے نہیں مل سکوں گی اور ابھی تک ملی بھی نہیں، اور اب یہ اتنا ضروری بھی نہیں رہا۔ مجھے ذہانت سے لینا دینا تھا اور یہ عالی شان کا میدان تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی سائیکل کے پیچھے بیٹھے جب میں نے اسے پکڑنا چاہا اور پھر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے خیال آیا کہ وہ برا مان جائے گا، اور اس خیال کے آتے ہی مجھے خبر ہوئی کہ مجھے اس کی یہ ہے بات اچھی لگی ہیں۔ وہ ہنسی اور رک گئی اور ہلکے سے گردن کو خم دیا اور ایسا کرتے اس کے کھلے بال لہرا گئے۔ آج اس نے ترچھی مانگ نکال کر سامنے سے بالوں کی لٹ کو اٹھا کر اسے بل سے لڑ چمکدار سنہری پن لگائی تھی۔ وہ وہاں اپنی ساری خوبصورتیوں اور مترنم اداؤں کے ساتھ موجود تھی۔ میں ابھی تک اس کی سب سے اچھی باتوں کی فہرست نہیں بنا سکی اور ایسا مجھے کرنا بھی نہیں۔ ہاتھ کو لہرا کر اس نے ایسے اشارہ کیا کہ حال میں ہلکی سی ہنسی، کئی آوازیں گونج اٹھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ یونی میں بس ایسے ہی مشہور ہے جیسا کہ خوبصورت اور ذہین اسٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ہر تیسری لڑکی کا اس پر خرد ہے اور ہر دوسری لڑکی کے بارے میں ابھی تک نہیں جان سکی کہ وہ کیا کرتی ہوئی آئی ہے۔ حال میں ہنسی پھر گونجی اور اس بار دیر تک گونجتی رہی۔ سب اسے توجہ سے سننے پر خوش تھے اور مجھے کبھی اس خوبت کی سمجھ نہیں آئی۔ معلوم ہوا تو یہ کہ اس میں کچھ تو ہے، کچھ بہت زیادہ، جب اسے اپنا منہ بند کر لیتا ہے، اور میرے نزدیک یہی اصل طاقت ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک انسان کو اٹھا کر زمین پر بیٹھ دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے، لیکن ایسے کتنے ہوں گے جو زبان کو ہلانے کی معمولی لیکن بے بس کر دینے والی قوت کو قابو میں رکھتے ہوں گے۔ میں نے جب اسے کچھ سنانا چاہا اسے ہمتاً گوش پایا، اسے بد مزاج اور چڑچڑاتے نہیں دیکھا۔ ہاں، اگر مجھے فہرست تیار کرنی ہی ہو تو میں اس کے اخلاق کو سب سے اوپر رکھوں۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ اگر میں ایک آئرن لیڈی ہوں جیسا کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے تو میں اس کے سامنے خود کو صرف انسان محسوس کرتی ہوں۔ وہ وہی سانچہ ہے جو لفظ انسان پر پورا اترتا ہے۔ اس کی موجودگی میں وقت جلدی گزرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں وقت کو اس تک لے جانے کی تمنا کی جاتی ہے۔ پاپا کہتے ہیں وہ انسان بلا شبہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کے گرد خاندان کا جھرمٹ سجتا ہے۔ میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ وہ خاندان خوش قسمت ہوگا جس کا جھرمٹ آلیان کے گرد سجے گا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اتنی بڑھ گئی کہ عین اس کے سر پر لگے فانوس کی چمک کو ماند کرنے لگی تھی۔ تو میں نے سوچنے میں زیادہ وقت نہیں لیا۔ اکثر لوگ کر جاتے ہیں نا، اور میں نے اس چیز کا انتظار بھی نہیں کیا کہ وہ مجھ سے آ کر کہے آؤ مل کر زندگی گزاریں۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب مشکل سے ہی وہ کسی سے یہ کہے گا۔ ایک بار کہہ کر ہی اس کے ساتھ برا ہوا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے کہہ دیا۔ مجھے کہہ لینے دیں کہ میں خوش ہوں، مطمئن بھی،
کیونکہ میری ماما نے ایک بار کہا تھا شادی اس انسان سے کرنا جس کی تمہیں نگرانی نہ کرنی پڑے۔ میں نے بھی کہا کہ اس کے اخلاق کو میں سب سے اوپر رکھتی ہوں، تو مجھے ایسے اخلاق کے حامل انسان کی نگرانی کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مجھے یقین ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہے جو انسانوں کو استعمال کرتے کیونکہ وہ انہیں کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ وہ جھوٹ بول لیتا ہے اور ایسے بولتا ہے کہ شہادتیں دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے مل کر میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ بہت حال یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو کس قدر خوبصورت بناتا ہے۔ اسے 3 منٹ کا وقت دیا گیا تھا جیسا کہ سب کو دیا تھا، لیکن وہ 20 منٹ لے چکی ہے اور ابھی بھی بول رہی ہے۔ بولنے والا شخص خاموش ہونے کو تیار نہیں تھا، تو شہر کی روشنیوں کو پس منظر میں رکھ کر بیٹھنے والے لوگ اسے چپ کروانے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہاں اس شخص کے بارے میں ذکر کیا جا رہا تھا جس کے بارے میں بولتے اور سنتے وقت سے ٹھہر جانے کی گزارش کی جاتی ہے۔ مائک کے پاس کھڑے اس کے گلابی گال ہو چکے تھے۔ اس نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، اور کسے خبر تھی اس نے یہ لفظ چھپا کر رکھا تھا۔ وہ وہاں کھانا کھانے آئی تھی، یہ سب کہنے نہیں، لیکن اگر کہہ دیا تو اچھا ہی کیا، شاید بہت اچھا کیا۔ برننگ مین نائٹ ہے اور اس کے گرد ویرا گول گول گھوم رہی ہے۔ اس کی سماعتوں نے ہونے کی چپ سن لی تھی اور اسے صاف صاف نظر آنے لگ گیا تھا وہ کسی اور کی زندگی میں جا رہا ہے۔ یہ آنا اور جانا ان کے معاملے کبھی صدیوں میں ملے ہوتے، کبھی پلوں میں۔ وہ ایک مرد تھا اور اس پر یہ تصور گرا گزرتا تھا کہ اس کے سامنے سے اسے اپنا لینے کی خواہش کی جائے۔ یہ حق وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، یہ رسم اسے ادا کرنی تھی۔ اسے یہ برا نہیں لگا کہ اس کا حق چھین لیا گیا ہے، بس وہ ششدر سا رہ گیا ہے۔ کوئی اسے اپنا لینے کی بات کر رہا ہے، امراہا نہیں، بس کوئی، ہاں بس پھر وہ کوئی ہی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس موڑ پر لے آیا تھا جس پر وہ خود کو کسی اور کے حوالے کر دینا چاہتا تھا، اور دوسرے معنوں میں وہ کھیل ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ اسے ہر آواز بری لگ رہی تھی، ہر انداز پر اسے اچنبھا ہوا۔ برننگ مین جل رہا تھا اور اپنی ساری تپش اپنے اندر منتقل کر رہا تھا۔ جس زمین پر وہ کھڑا تھا وہ کھسکتی ہوئی لگی۔ وہ ویرا اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس منظر نے اس کا دل نہیں لبھایا۔ وہ جس کے سامنے کھڑا تھا وہ منظر ماضی کے اوراق سے نکل کر اس کے سامنے داستان بنا کر کھڑا تھا۔ آگ سے بھرے میدان کے دائرے اس کے گرد کھینچ گئے اور لاتعداد گھنٹے اس کے سر پر بجنے لگے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے یہ بات سن لی تھی اور اسے یہ بات سنائی بھی نہیں دی تھی۔ یہ ایک انہونی کے ہو جانے کی سناونی تھی اور ایک اعلان بھی کہ جواہرات جڑے بیش قیمت انجوڑے کے پینڈے میں سوراخ ہو جائے تو پھر اسے یہ غرض نہیں رہتی کہ اس میں جواہرات محفوظ کیے جانے لگے ہیں یا کھنکتے سکے۔ وہ تو بس اتنا جان لیتا ہے کہ وہ جامع طہور ہونے کا فخر ہو چکا ہے، اور یہ اعلان اس کی صداقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب پریم جل سے لباب ہوئے پیالہ دل کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اس کو یہ فکر نہیں رہتی کہ اس نے کیا کھو کر اب کیا کھونے کا اعزاز پایا ہے۔ اس کا دل اپنا فخر ہونے جا رہا ہے، اور یہ کیفیت بہت ہیبت ناک ہوتی ہے۔ دل میں پہلے آنے والے کو ہم آخری سانس کے بعد بھی نہیں نکالنا چاہتے، اس عہد کو کر کے توڑنا بھی نہیں چاہتے۔ پودا لگنے لگتا ہے کیونکہ ہمارا دل پڑھی جانے والی کہانی کا کوئی کردار نہیں ہے جسے پڑھتے پڑھتے اس پر لان تان کی جاتی ہے اور اس پر 2 حروف بھیج کر ساری ہمدردیاں با وفا لٹا دی جاتی ہیں۔ دل اپنی کہانی کا ریبن پڑھ نہیں سکتا، اور اگر ہم کسی ناقدرے کو سزا دینا چاہتے ہیں تو بہت جلد یہ جان لیتے ہیں کہ سزا تو ہم نے اپنے لیے تجویز کر لی ہے اور تکلیف سب سے زیادہ ہم بھگت رہے ہیں۔ ناقدرہ اور نہ شکرہ ہی صحیح، اس کے آگے پیچھے محبوب کا لفظ لگتا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جس کے وزن پر کوئی دوسرا لفظ پورا اترتا نہ آدھا۔ اس نے اپنی ماں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتی تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ امراہا پر یہ الزام لگایا کہ وہ ولید البشر جیسی ہے، اور خود اپنے بارے میں فیصلہ اسے اب کرنا تھا۔ اب وہ کیا چاہتا ہے؟ ویرا؟ اس نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے چھوا۔ جواب کے لیے اصرار نہ کرو، مجھے وقت دو، جتنا چاہے وقت لو، صرف اتنا بتا دو کہ میں تمہیں اچھی لگتی ہوں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر معصومانہ کہنے لگی۔ وہ بہت پیاری تھی،
पुरखुलूस और मासूम। अगर वो वीरा ना होती तो उसके लिए वही इमराहा होती। हाँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे उसने खुश दिली से कहा, और वो इतनी ज़्यादा खुश हुई और इतनी ज़्यादा खुश के उसे हैरान कर दिया। इतनी सी बात पर इतनी खुशी, और इमराहा इतनी अहम बात सुनकर मुस्कुरा भी नहीं सकी। वो वीरा के लिए इतना अहम था और इमराहा के लिए इतना गैर अहम। उसे दोस्ती की ज़रूरत थी और वो उसे दोस्त बनाकर नहीं रख सकी थी। उसने वीरा को देखा जो तालियों का जवाब खुद भी तालियों में दे रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे जिंदगी में शामिल होने की दावत दी जाए। उसके लिए ऐसे ही मुस्कुराना चाहिए। पहले इस पैगाम को इज्जत दी जानी चाहिए, फिर कबूल का एहतराम करना चाहिए। उस पर बहुत अदराक हो रहे थे, उसे उन पर कान भी धरने चाहिए थे, फिर फैसला करना चाहिए। लेकिन जो फैसला बेइख्तियारी में होना चाहिए, जो फैसला इख्तियारी में हो, इसमें क्या होता है जो इसमें नहीं होता। उसने घूमकर चारों तरफ नजर डाली तो उसकी सारी दिलचस्पियां खत्म हो गई। हर तरफ उसे एक ही चीज नजर आ रही थी, आग। बर्निंग मैन खुशकिस्मत है, कितनी आसानी से खत्म हो रहा है। वीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके हाथ में नरमी थी, फिर भी उस पर पहाड़ आ गिरा। वो वीरा की खुशियों के मोतरफ था, फिर भी उसने भाग कर जाना चाहा। वो एक खूबसूरत लड़की थी, मुस्कुराहट उस पर सजती थी। वो एक खूबसूरत मर्द था, वो अपनी मुस्कुराहट गंवा रहा था। ये अगली रात है। वो हार्ट रॉक के स्टोर में बंद था। जमीन पर बैठा अपनी माँ को अंधेरे में मौजूद पाया, ऐसा कि उसने खुद चाहा, उससे सवाल किए। ये सब इसलिए हो रहा है कि मैं आपका खून हूँ, इसलिए भी कि कुदरत का आपसे इंतकाम पूरा नहीं हुआ। डीजे के अल्फाज से, मैशअप से उसकी आवाज़ ज़्यादा पुरअसर नहीं थी। मैं एक इंसान हूँ मामा, और मैं सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। जो मुझे ठीक लग रहा है, हो सकता है वो गलत हो, जो गलत है ठीक साबित हो जाए। मैं कितना भी अक्लमंद हो जाऊं, मुझे ये याद रहता है बहुत से मामलात में अकल का अमल दखल होता ही नहीं। मेरे दिल के हर हिस्से में ये बात नक्श थी कि आपने बेवकूफ़ी की। मेरा दिल मुझे याद दिलाता है कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ, या मुझे ठीक से अंदाज़ा नहीं हो रहा। मैं आपके माजी में जीने लगा हूँ और मेरा हाल मेरा माजी बन रहा है। मैं ज़िंदगी में 2 बार इंतहा तकलीफ से गुजरा, जब आपको सर्द होते देखा, और एक तब जब इमराहा के दिल को अपने लिए सर्द पाया। इस दूसरी तकलीफ ने मुझे पहली तकलीफ भुला दी। आपकी और अपनी मोहब्बत में फंस गया हूँ। आगाज मैं नहीं, अंजाम मैं। साईं कहता है कि मैंने इमराहा को माफ़ नहीं किया। मैंने माफ़ कर दिया है, लेकिन आगे क्या? अब मैं इस पर सोच रहा हूँ, आगे क्या? एक पुरखुलूस दिल वीरा को मायूस कर दूं, या एक सख्त दिल इमराहा के लिए खुद को तन्हा कर लूं। ये ऐसे भी है कि मैं एक ऐसे दिल के पीछे भागूं जो मुझे जमानत के तौर पर चंद लफ्ज़ भी नहीं देता। साईं कहता है कि उसकी रवायात हैं जो वो ऐसे पाबंद है। तो मामा, एक इंसान जिसकी चाहत में इतनी ताकत नहीं कि वो अपने जज्बे को रवायात से ऊपर ले जाए, क्या एक इंसान हर शय से बुलंद नहीं रखा जा सकता? क्या एक इंसान को अरफा बनाने के लिए उस ताकत मोहब्बत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्या एक इंसान को इंसान होने की हैसियत से बरता नहीं जा सकता? एक इंसान कितना कीमती है, ये मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है, जिसने अपने आप को खो दिया, जो अपना आप खोने जा रहा है। क्या आपके मोहब्बत से लबरेज दिल के मुकाबले में कायनात की कोई चीज़ ठहर सकती है? और क्या ये कहा नहीं जाता कि जिसने एक इंसान को पा लिया उसने सब पा लिया? तो क्या मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे पाकर सब पा लिया जाए? मैं इमराहा के लिए इंसान क्यों नहीं हूँ? साईं दोबारा घर आ चुका है। तुम कहाँ थी? उसकी शक्ल देखते ही साधना पूछने लगी। मैं जॉब पर थी, आज छुट्टी है। ऊद, तुम सुबह ही घर से निकल गई, कहाँ गई थी तुम? ऐसे ही खरीदारी करने। वो नशिस्तगाह के सामने खड़ी थी। इतनी सुबह भी नहीं गई थी। अपने कमरे की खिड़की से मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया था। मैं आर्यन से बात कर रही थी। कैसा है आर्यन अब? साईं कह रहा था वो स्टोर भी गया था, तुम वहां भी नहीं थी। वो बहुत परेशान था। मेरी फ़ोन पर उससे बात हो चुकी है। मैंने उससे पूछा कि तुम 2 बार आ चुके हो, फ़ोन पर इमराहा से राब्ता क्यों नहीं करते? तो वो खामोश रहा। वजह कुछ और है, बस ऐसे ही पागल सा है वो चलती अपने कमरे तक आ गई। पीछे पीछे ही साधना थी। इमराहा नहीं चाहती थी कि साधना उसके कमरे में आए। उसके कमरे की हालत ऐसी अच्छी नहीं थी। तुम कहीं जा रही हो?
کمرے میں آتے ہی سادنا کی بیڈ پر رکھے سوٹ کیس پر گئی۔ نہیں، اب نہیں۔ جوتوں کا شاپر اس نے ایک طرف رکھ دیا۔ سادنا نے ایک سوٹ کیس اٹھا کے دیکھا، کافی وزنی ہے، اس میں فالتو کا سامان ہے، میں چیریٹی کے لیے دے رہی ہوں۔ یہ 2 اتنے بڑے سوٹ کیس چیریٹی؟ ہاں، جھوٹ بولتے وہ ذرا نہیں گھبرائی۔ تم کچھ چھپا رہی ہو امراحہ؟ اس کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ نہیں سادنا، میں کچھ نہیں چھپا رہی، خود کو بہت پروقار بنا کر اس نے کہا۔ پھر کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اتنی صبح کیوں نکلی تھی تم گھر؟ اپنے لیے نکلی تھی، اپنے خاندان کے مان سامان کے لیے۔ اس کا انداز تلخ ہو گیا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ تمہاری آنکھیں سرخ ہیں اور چہرہ ماتم زدہ۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ ہاں ایسا ہی ہے، کہتے ہیں اس نے نظریں نہیں چڑھائی۔ تم کچھ اور نہیں دیکھ رہی سادنا؟ کچھ اور؟ سادنا کی پیشانی کی خال سمٹ گئی۔ کہ میں تمہیں بدلی جرت مند نہیں لگ رہی؟ نہیں، تم مجھے نڈر لگ رہی ہو۔ اس کے چہرے کے عضلات سکڑ گئے۔ ایک ہی بات ہے۔ امراحہ بیٹھ کے اپنے جوتے کے تسمے کھولنے لگی۔ نہیں، جرت مند بہادر کو کہتے ہیں اور نڈر نہ ڈرنے والے کو، بے حس کو بھی۔ تسمے کھولتے امراحہ کے ہاتھ رک گئے۔ تم نے کس کتاب میں نڈر کو بے حس پڑھا ہے؟ تسموں کی گرہ کھولنے کی بجائے اس نے گرہ لگا دی۔ اپنی زندگی کی کتاب میں۔ سادنا نے دیکھ لیا اس نے گرہ لگا دی ہے۔ امراحہ سر اٹھا کے سادنا کو دیکھنے لگی۔ تم نہیں سمجھو گی، میں بھی اپنی بہن سے یہی کہا تھا۔ تسموں میں ایک اور گرہ لگ گئی۔ کیا وہ آلیان ہے؟ تسموں کو دوسری گرہ لگتے بھی سادنا نے دیکھ لی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا تمہیں آلیان پسند نہیں؟ میرے بیٹے کو زندگی دینے والے فرشتوں میں سے ایک وہ بھی ہے، وہ مجھے کیوں نہیں پسند نہیں ہوگا؟ تو تم نے سوال ایسے کیا جیسے تمہیں اعتراض ہو۔ ہمیں ہی تو اعتراض نہیں ہوتا امراحہ۔ سادنا اتنی ذہین ہو گئی کہ امراحہ کو اندازہ نہیں تھا ایک لفظ میں ساری بات سمیٹ دی۔ پوری توجہ اس نے تسمے کھولنے میں لگا دی اور اٹھ کر وارڈروب تک آئی، لیکن یہ سوچ کر نہیں کھولی کہ خالی وارڈروب دیکھ کر سادنا اور سوال کرے گی۔ مجھے کوئی تو جواب دو۔ وہ دونوں ایک ہی خطے سے تھی اور سادنا اپنی طرف سے اسے وہ سب سمجھانا چاہ رہی تھی جو خود اس نے بعد میں سمجھا تھا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے سادنا، اور میری بلا سے ساری دنیا کو ہو۔ تھوڑا بہت اگر آلیان کے آگے پیچھے کا پتہ چلے تو ٹھیک، ورنہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے اپنے دل کے سوا کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ میں نے دیکھ لیا ہے اسے کھو کر کیسا لگتا ہے، اور اس احساس کے ساتھ جینے کی مجھے کوئی خواہش نہیں۔ میری آنکھوں سے دیکھو، مجھے اب اس کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں پہلے ہی بہت برا کر چکی ہوں، پھر نہیں کروں گی۔ تم نے اپنے دادا سے بات کی؟ سادنا کو سن کے حیرت نہیں ہوئی۔ کی تھی، اور جواب وہی آیا تھا جس کی توقع تھی۔ انہیں اچھے انسان سے مطلب نہیں ہے، انہیں ایک اچھا خاندان چاہیے۔ تیز آواز میں کہہ کر وہ واش روم چلی گئی تاکہ سادنا کمرے سے چلی جائے۔ وہ زبان سے کہہ رہی تھی کہ وہ بہادر ہو گئی ہے، اور واش روم میں وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ فون کرنے سے پہلے اس نے اپنے دماغ کو سلا دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی جب اس نے فون کیا تھا وہ گھبرا رہی تھی۔ ہیلو؟ ہاں جی۔ نہیں، میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی۔ مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ مارگریٹ کی اولاد کے بارے میں کون معلوم کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، خردرے انداز سے کہا گیا۔ مجھے کچھ معلومات مل جائیں تو شاید میں کچھ کر سکوں۔ اس نے بات بنائی۔ پیسے دیے جائیں گے، معلومات نہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے، کون ہے جو یہ سب جاننا چاہتا ہے؟ مارگریٹ کا شوہر؟ تھوڑی دیر خاموش رہی، فون بند کر دیا۔ اس نے لوکل فون بوتھ سے فون کیا تھا، لیکن اس بار اس نے اپنے موبائل سے فون کیا تھا۔ میں بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے فوراً بعد مجھے بتایا جائے کہ کون یہ سب معلوم کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اسے ہولڈ کروایا گیا۔ ٹھیک ہے، آلیان مارگریٹ، اسٹوڈنٹ آف مینچسٹر یونیورسٹی، MBA، رہائش اینسلم ہال۔ وہ روانی سے بول گئی، مبادا وہ اپنا ارادہ ہی بدل دے۔ اب مجھے میرے سوال کا جواب دے۔ خوف نے ایک دم اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ آلیان کا باپ کہہ کے فون بند کر دیا۔ اس نے بہت پرسکون سانس لی۔ اس کے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اب اس کا باپ غیر مسلم ہو تو موجود تو ہوگا، اس پر موجود سوالیہ نشان تو مٹے گا۔ وہ دادا کو منانے کی کوشش کرے گی کہ وہ ایک مسلمان سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ باقی کی گنجائش اگر نہیں بھی نکلی تو اب وہ اس کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ بہت سوچ لیا، بہت رو لیا۔
یکدم سے خیال آیا کہ اسے معلوم ہوا کہ آلیان کے کاغذات میں وہ مذہب لکھوانے گئے تھے، ایک مذہب اسلام تھا، یعنی اس کا باپ مسلمان ہی تھا۔ اس سوچ نے اسے اور ہلکا پھلکا کر دیا۔ اس نے اپنا دماغ منفی سوچوں سے آزاد کر دیا اور اپنا سامان کھول دیا۔ ویرا نیو یارک اپنے بھائی کے پاس آئی تھی۔ الیکسی نے درمیانے درجے کی ایک فلم میں پوسٹ پروڈکشن کا کچھ کام کیا تھا اور اب فلم کا پریمیئر تھا۔ روس سے اس کے ماما پاپا بھی آئے تھے۔ پریمیئر رات کو تھا اور شام کو وہ پاپا کے ساتھ نیو یارک کی سڑکوں پہ چہل قدمی کر رہی تھی۔ تمہارے نیو یارک آنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے ویرا کا ہاتھ اپنے بازو کے خم میں دیا اور چہرے پر دبے دبے اس جوش کو جانچا جس کے لیے وہ انہوں نے چہل قدمی کے لیے لائی گئی تھی۔ میں الیکسی کے لیے آئی ہوں اور آپ سے ملنے بھی۔ تم کرسمس کی چھٹیوں کے لیے پیسے اکٹھے کر رہی تھی، اس ملاقات میں کیسے ویسٹ کر دیے؟ میں اتنی بھی کنجوس نہیں پاپا، تم اتنی بھی شاخ خرچ نہیں ویرا۔ میں آپ کو یاد کر رہی تھی کہ آپ کو ملنا چاہتی تھی آپ سے۔ ان کے بازو کو تھامے وہ پوری ان کے ساتھ چپک گئی۔ جب جب تم مجھ سے یہ کہتی ہو مجھے محتاط کر دیتی ہو۔ 1 سال پہلے تم نے یہ تب کہا تھا جب تمہیں مینچسٹر جا کے پڑھنا تھا۔ مینچسٹر جا کے پڑھنے کا فیصلہ غلط تو نہیں تھا؟ نہیں، لیکن روس میں سب ہے، یونیورسٹی بھی۔ میں نئے ماحول میں آنا چاہتی تھی، امراہا سے، کارل سے، آلیان سے۔ بالکل، مجھے ان سب سے مل کر بہت اچھا لگا۔ یہ روس میں مجھے نہ ملتے، روس میں جو روسی تم سے ملتے وہ ان سے برے نہ ہوتے۔ رک کر انہوں نے ویرا کو جتایا۔ آپ ہمیشہ اس ایک بات کو ثبوت کیوں دیتے ہیں کہ آپ بہت محب وطن ہیں؟ میں ہوں، اور اس میں کیا برا ہے؟ ہر انسان کو اپنی سرزمین سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی حمایت کرتے رہنا چاہیے، اپنی اولاد کے سامنے تو خاص کر۔ محب وطن ہونے کے ساتھ محب دنیا بھی ہونا چاہیے۔ اس دنیا کا بھی کچھ حق ہے ہم پر۔ تمہارا نقطہ کافی اہم ہے مجھے پسند بھی آیا، اور مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ تم نے یہ محب دنیا کا فلسفہ یہاں مینچسٹر آ کر سیکھا ہے۔ اپنے بازو کے خم میں موجود اس کے بازو کو دوسرے ہاتھ سے تھپک کے انہوں نے مسکرا کر کہا، کسی سے ملوانا ہے آپ کو؟ اس نے ایک دم سے کہہ دیا۔ میری کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے سر کو ہلایا۔ کیسے؟ وہ ہنسی۔ تم مجھے بار بار یہ کہتی رہی، پڑھ کے تھک چکی ہوں۔ تمہاری آنکھوں کے گرد جھڑیاں نمودار ہونے لگی ہیں۔ دوسرے معنوں میں تم بوڑھی ہو رہی ہو۔ کتابوں کے صفحات پڑھ کے تم اوبنے لگی ہو، اور زندگی کو بس درس گاہوں تک ہی تو نہیں رہنا چاہیے نا۔ وہ زور سے ہنسی۔ یہ سب تو میں مذاق میں کہہ رہی تھی، لیکن میں سنجیدگی سے سنتا رہا ہوں۔ تمہیں شادی کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے۔ آپ نے پوچھا نہیں کون ہے؟ پوچھا نہیں، ملنا چاہتا ہوں۔ پھر بھی ضرور پوچھ لیتا اگر تمہیں نہ جانتا۔ کافی عقل مند ہو تم، بے وقوفی تو نہیں کی ہوگی۔ وہ بہت ذہین ہے۔ او، تو مسئلہ ذہانت ہے۔ شادی کر کے ماں دینا چاہتی ہو؟ ایسے ہراؤ گی اسے؟ نہیں، مجھے اس کی شرافت پسند ہے۔ کتنے شریفوں سے مل چکی ہو، اس کی شرافت کو اولین کر رہی ہو۔ آپ جانتے نہیں کتنا سفر کر چکی ہوں دنیا کا۔ تو تم نے اپنے تجربات کی بنا پر اسے چنا؟ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ کب آنا چاہتی ہو گھر؟ ڈگری لینے کے بعد۔ اس کا نام آلیان ہے۔ او، آلیان، میں اسے جانتا ہوں۔ میری بیٹی ویرا اکثر اس کا ذکر کرتی ہے۔ ویرا دل کھول کر ہنسی اور سر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں اکثر سب کا ہی ذکر کرتی رہتی ہوں پاپا۔ ٹھہرو، مجھے اپنی یادداشت کھنگال لینے دو۔ میری بیٹی ویرا نے اس کے بارے میں کیا کیا کہا ہے؟ انہوں نے اپنی کن پٹی کو مسلا۔ کل آلیان کا برتھ ڈے ہے اور میں 15 دن سے مالز کی خاک چھان رہی ہوں۔ کوئی ایک بھی تحفہ دریافت نہیں کر سکی جو اسے پسند آ سکے۔ تو آخر میں کیا کروں؟ میں پھر سے مال جا رہی ہوں۔ انہوں نے ویرا کے انداز کی نقل اتاری۔ بابا، وہ، اور ہنسنے لگی۔ زیادہ شد و مد سے کن پٹی مسلنے لگی اور ویرا نے ان کے ہاتھ کو سختی سے اپنے ہاتھ میں بینچ لیا۔ آلیان کو ساتھ لے آتی۔ اس نے کہا وہ اپنی کلاس نہیں چھوڑ سکتا، تو امراہا کو ہی ساتھ لے آتی، مجھے اس سے باتیں کرنی تھی بہت ساری۔ اس نے بھی کہا وہ اپنی کلاس نہیں چھوڑ سکتی۔ دونوں نے ایک ہی بات کی؟ دونوں بہت اچھے دوست ہیں نا؟ تقریباً۔ امراہا نے یہ بات آلیان سے سیکھی ہے اور اس پر سختی سے عمل بھی کرتی ہے۔ رک کر انہوں نے ویرا کو دیکھا اور ویرا نے اپنی گردن ان کے شانے سے ہٹا لی۔